بھروسہ مند، بااعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفس کی وزٹ کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، صدق اللہ۔ ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا ہیرا بیچنے والا جانتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت ہر ایک انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن سب انسان کی ذات کھلتی ہے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وقت چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا۔ بھائیوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں قافلے کے ہاتھ میں بیچ دیا 20 یا 22 درہم میں، اور جو قافلہ بیپار کے لیے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے والوں کے دماغ میں ایک بات ڈال دی تھی کہ ہمارا غلام ہے اور یہ بھگوڑا ہے، لہذا اس کو ذرا سنبھال کر رکھنا۔ حالانکہ بات جھوٹ تھی، اور حسد اور کینہ جو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جھوٹ، مکر کرنے اور غداری کرنے کے اوپر بہت آمادہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ بھائی تھے، نبی کی اولاد تھی، لیکن پھر بھی جو حضرت یوسف کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ تو آپ نے پہلے سن لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے لے کر چلے تو بھائیوں نے کچھ ساتھ بھی چلے، وہ اس وجہ سے کہ کہیں قافلے والے اس کو چھوڑ نہ دے اور پھر یوسف ہمارے باپ کے پاس بھاگ کر آوے اور ہمارا پورا پول کھل جائے۔ مکر اور فریب کرنے والوں کو یہ بھی خطرہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارا پول کھلنا نہیں چاہیے، اور اس کے لیے پھر اور زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ بھائیوں نے بھی یہی کیا۔ اب قافلے والوں کے دماغ میں جب یہ بات ڈال دی کہ بھگوڑا غلام ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، لہذا راستے میں ان کا اس قافلے والوں کا ایک اور غلام تھا جو ساتھ میں لے کر چلے تھے سامان وغیرہ اچکنے کے لیے، اس غلام کو حضرت یوسف کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو اس کو سنبھال کر رکھنا۔ چنانچہ جو ہے ابھی کنعان کو چھوڑا ہی تھا کہ کنعان سے باہر کنعان والوں کا قبرستان تھا، بات جو ہے گزشتہ جمعہ میں یہاں پر چھوٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر میری اماں تذکرہ سنتے ہوں گے بھائیوں سے، باپ سے، چنانچہ جو ہے وہاں پر اس قبر کو دیکھا تو وہ غلام کسی کام میں لگا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر گئے اور وہاں پر ایک دعائی دی، یعنی آواز لگائی مدد کے لیے، امی جان، بھائیوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے بیچ دیا ہے، مجھ سے باپ سے مجھے جدا کر دیا ہے اور میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے، آپ میری طرف توجہ کیے۔ اب ظاہر بات ہے ماں تو مری ہوئی ہے، لیکن ایک آواز دل کی بھڑاس اور دل کی دکھ کو سنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بات نکلی۔ اب چونکہ مظلوم بھی تھے، اور مظلوم جو ہوتا ہے اس کی دعا تو جو ہے آسمانوں کو چیر کر جو عرصے پر چلی جاتی ہے، اور یہ تو پھر آگے چل کر نبی بننے والے تھے، مظلوم بھی تھے اور نبی کی اولاد بھی تھی۔ اس لیے کسی کے اوپر ظلم کرنے میں بہت سوچنا چاہیے۔ ظلم کا بدلہ تو یقیناً ملتا ہے، آج نہیں کل نہیں تو سالوں کے بعد بھی مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کو روانہ کرتے تھے، کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے، تو آپ یہ بھی کہتے تھے اتق دعوت المظلوم، دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا،
اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ایک حجاب نہیں ہوتا اس کی دعا کی قبول ہونے میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مظلومیت کی حالت میں تھے، چنانچہ وہ غلام نے دیکھا کہ یوسف تو ہے نہیں، تو اس کی نظر پڑی حضرت یوسف پر قبرستان پر، تو غلام آیا اور اس نے ایک تھپڑ لگائی حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب ایسا نہیں کروں گا، لیکن یہ تھپڑ لگنی تھی کہ آسمان پر فرشتوں کی چیخیں نکل گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ یہ تیرے نبی زادے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے جبرائیل کو اتارا۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، حوالہ بھی دے دوں۔ چنانچہ جو ہے جبرائیل آئے اور کہا کہ اے یوسف مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، اور اگر آپ کہو تو میں زمین آسمان کے قلابوں کو ملا دوں اور ان قافلے والوں کو پیس کر رکھوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق ہے، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر زمین پر مالا تو زمین پھٹی اور اس میں سے سرخ آندھی نکلی، یعنی لال ہوا نکلی اور فضا میں پھیل گئی اور تیز ہوا چلی اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے گرد و غبار اتنا اڑا کہ سورج بھی ڈھم گیا اور اندھیرے سا ہو گیا۔ قافلے والے گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے یہاں پر۔ چنانچہ وہ غلام بھی بھاگ کر قافلے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کون سا ہم سے گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نظر آتا ہے۔ اس غلام نے کہا کہ تمہارا کسی کا قصور ہے، قصور منع ہے کہ میں نے اس غلام کو تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کو معاف کر دیا۔ چنانچہ جو گرد و غبار تھا وہ چھٹ گیا، سورج نکل آیا، سورج کو گرہن بھی لگ گیا تھا، یہ بھی لکھا ہے علامہ۔ تو اللہ کی مدد جو ہے مظلوم کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مظلوم بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور مظلوم تو مظلوم ہی ہوتا ہے، چاہے کافر ہی ہو اس کی دعا اللہ سن لیتا ہے۔ یہ سن ہجری 6 کے اندر جو تاتاریوں کا فتنہ چلا ہے، تاتار یہ قوم تھی، یہ بدو قسم کے دیہاتی آدیواسی قسم کے لوگ تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں اطلاع کے مسلمانوں نے ان کے اوپر بہت ظلم کر رکھا تھا، ان کو مارتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ یہ مظلوم کی آہ کیسے ہوتی ہے وہ میں سناتا ہوں۔ حضرت یوسف کے قصے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن مظلومیت کی حیثیت سے میں تعلق بتاتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تاتاریوں کا ایک بوڑھا آدمی، 80 سال کا آدمی پہاڑ پر چڑھا اور اس نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا کہ آسمان کے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرے یہاں انصاف ہوتا ہے، مسلمانوں نے ہمارے اوپر ظلم کر رکھا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی آہیں آسمان کے اوپر ٹکرائی اور اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ اس زمانے میں خازن شاہ کا زمانہ تھا اور مسلمان بڑے خوشحال بھی تھے، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، طاقت بھی تھی۔ آنن فانن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو رعب ان تاتاریوں کے دلوں میں تھا وہ نکال دیا، اور تاتاری ایک دم جرت میں آ گئے، ہمت میں آ گئے، اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور مسلمانوں کے شہروں کی طرف رخ کر دیا۔ جو بھی مسلمان ملتا تھا اس کو کاٹ ڈالتے، اور مسلمان تاتاری کو دیکھ کر ایک دم گھبرا جاتا تھا، بھاگتا بھی نہیں تھا، ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، کھڑا ہو جاتا تھا۔ بغداد اس زمانے کا اسلامی حکومت کا کیپٹل تھا، راجدھانی تھی۔ وہاں پر تقریباً 30,000 کتابوں کی لائبریریاں تھیں، ان تمام کو دریا میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے دریا کا پانی کالا ہو گیا، کیونکہ جو روشنائی تھی لکھنے کی وہ کالی تھی، 1 مہینے تک کالا رہا، اور بغداد کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر جس شہر میں بھی جاتے تھے مسلمان جو ان کو شہید کر مار ڈالتے تھے۔ تو مظلوم کی آہ تھی، چاہے وہ کافر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی دعا سن لی اور مسلمانوں کو اس ظلم کا سزا بھگتنی پڑی۔
پھر بعد میں جا کر جو حالات سنبھلے تاتار مسلمان بھی ہوئے. چنانچہ جو ہے لمبا چوڑا قصہ میں پورا قصہ کو دہرانا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ پھر یوں بدلا بھی لیتے ہیں. چاہے اپنے ہو تو کیا ہوا ہے، ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا تو غلام نے ٹھپڑ مارا، تو اسی وجہ سے یہ کیفیت، یہ عذاب کی شکل پیدا ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی اور جو ان کو معاف کیا تو حالات چھڑ گئے. پھر تو ان لوگوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے، بہت عزت کی، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا. اور مصر پہنچے، اپنا سامان بیچا ان قافلے والوں نے، کیونکہ بیپار کے لیے گئے تھے. پھر حضرت یوسف کو آخر میں جو مارکیٹ میں رکھا کہ غلام اس کو بیچنا ہے. اب جو بھی حضرت یوسف کو دیکھتا تھا ہکا بکا لگ جاتا تھا، اس لیے کہ اتنی خوبصورتی کہ چاند بھی شرما جائے، ایسے خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی تھی اور قیمتیں لگنے لگی. تو اسی پر میں نے شروع میں کہا کہ جوہر یعنی ہیرے کی قیمت یا تو ہیرا والا جانتا ہے یا بادشاہ جانتا ہے، اور لوگ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہیرے کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو اس کی قیمت کو کیا سمجھیں. جو علم والا ہوتا ہے، صحیح علم والا ہوتا تو صحیح علم والا ہی اس کو پہچانتا ہے. عالم کی قدر عالم ہی جانے گا، لیکن وہ عالم بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ خالی پڑھ لینے کا نام اور معلومات حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے. تو خیر بہرحال جو ہے اس کی قیمت تو وہی جانے گا. حضرت یوسف کی قیمت کو بھائیوں نے نہیں سمجھا، باپ تو سمجھتے تھے، بھائیوں نے نہیں سمجھا، لہذا حسد کی بنیاد پر درمیان میں سے ان کو ہٹانا چاہا اور اسی کے نتیجے میں کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں سے قافلے والوں نے نکالا، قافلوں کے والوں کے سے کہا کہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے. تو قافلے والے سمجھے کہ کہیں جو ہے ہمارے اوپر چوری کا الزام نہ جائے. دیکھو اس زمانے میں چاہے کفر تھا، لوگ ایمان والے نہیں تھے، لیکن چوری کا الزام لگے یہ تو ہر ایک عیب سمجھتا تھا. آج تو آدمی چوری کرتا ہے اور سینہ زوری کرتا ہے، چوری کے اوپر فخر کرتا ہے. چنانچہ جو ہے اس قافلے والوں نے کہا کہ بھائی تم یا تو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو یا اس کو لے جاؤ. اب بھائی تو لے جانا چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اگر لے جاوے تو یوسف ساری داستان سنا دیں گے، کارگزاری سنا دیں گے تو ہمارا پول کھل جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا چلو بھائی ہم تم کو بیچتے، تم ہمیں 20 درہم دے دو. 20 درہم میں، اور وہ بھی کھوٹے سکے تھے. درہم چونکہ چاندی کا ہوتا ہے، اگر پیسوں کی حیثیت سے نہ چلا تو چاندی کی حیثیت بھی چل سکتا ہے. اسے 20 درہم میں بیچ دیا اور کہا کہ دیکھو اس کو برابر باندھ کر رکھنا. قافلے والوں سے کہا کہ یہ بھاگ نہ جائے. ان کو خطرہ کیا تھا، بھاگ کمی سے کنان آئیں گے اور باغ کے سامنے سب کچھ کہیں گے. لہذا قافلے والوں کو یہ تاکید تھی. قافلے والوں کو درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر معلوم ہے کہ ایک تھپڑ لگانے کی وجہ سے اتنا سا عذاب کی کیفیت پیدا ہو گئی. آسمان سرخ ہو گیا، چاند پر گھرن لگ گیا، گرد و غبار لگی، جس کی وجہ سے ایک دم اندھیرا چھا گیا. قافلے والے بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ایسا طوفان آ گیا. چنانچہ جو ہے اب قافلے والے ان کو سنبھال کر لے کر چلے، عزت و احترام کے ساتھ لے کر چلے اور مصر کی مارکیٹ میں ان کو رکھا. اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک اپنے اپنی حیثیت سے قیمت لگاتا تھا، لیکن اس کی قیمت تو صحیح معنی میں وہی جان سکتا تھا جو اس کا قدردان ہو اور اس کی حقیقت کو سمجھتا ہو. چنانچہ اس زمانے میں مصر کے اندر حکومت جو تھی وہ عمالقہ کے لوگوں کی تھی. اس ملک کے اندر وزیر خزانہ کی حیثیت سے، یعنی نانا پردھان جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا مالدار آدمی تھا اور وزیر بھی تھا. آواز لگتے پہنچتے اس تک بھی پہنچی. یا بعض حضرات نے کہا کہ وہ وہاں سے اپنی سواری لے کر گزر رہا تھا. ہجوم دیکھا کہ کس بات کا ہجوم ہے. چنانچہ لوگوں نے کہا کہ غلام ہے اور بڑا خوبصورت ہے، چاند کا مرخہ ہے، لہذا جو ہے اس کی قیمت لگ رہی ہے. اب جو قیمت لگاتا تھا عوام میں، کوئی ایک جوڑا کپڑا کا، کوئی 2 جوڑے کپڑا، کوئی 10 درہم، کوئی 15 درہم، ایسی قیمتیں لگاتے تھے. لیکن جب یہ 44 اس کا نام لکھا ہے اس وزیر خزانہ کا، یا فطیر لکھا ہے، بہرحال جو بھی نام ہو، عبرانی نام ہے،
وہ آیا تو اس نے حضرت یوسف کو دیکھا. حضرت یوسف کی پیشانی کو بل کر دیکھ کر سمجھ گیا کہ کتنا جو قیمتی ہیرا ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے ہوشیار اور چالاک نکلے، بڑے ہوشیار اور عقل مند اور چالاک نکلے. اس میں سے ایک اس کا نام لیا ہے مصر کے وزیر کا، جس نے حضرت یوسف کی قیمت لگائی. دوسرا نام لیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا، جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ بڑا جو ہے قابل انسان ہے اور بڑا جو ہے بااخلاق انسان ہے. تو باپ سے کہا تھا کہ یا ابا استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ ابا جان اس کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لو، یہ تو بڑا امانت دار اور مضبوط آدمی ہے. ابھی کیسے کہا اس کا واقعہ جو حضرت موسیٰ کے واقعہ میں آئے گا تفصیل. اور تیسرے نمبر میں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے اول مرحلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت کو سمجھ لیا. تو مصر کا جو وزیر خزانہ تھا وہ جب گیا اندر، اب ظاہر تو ہجوم تھا، لیکن ہجوم نے جب دیکھا کہ ملک کا وزیر آ رہا ہے تو لوگوں نے راستہ دے دیا، قریب میں گیا تو اس نے قیمت کیا لگائی. کہا بھائیوں نے تو کھوٹے سکوں کے بدلے میں، اور وہ بھی 20 سکوں کے بدلے میں، لیکن جب جوہری آیا، قدر کرنے والا اور سمجھنے والا آیا، تو اس نے جو قیمت لگائی کیا کہ بھائی اس غلام کے وزن کے برابر میں سونا دوں گا، اس کے وزن کے برابر میں مشک دوں گا. مشک کیا چیز ہے؟ یہ خوشبو جو عطر کی ہوتی ہے، وہ مشک تو بناوٹی چیز ہے. مشک کی قیمت آج بھی سونے سے ڈبل بھاؤ ہے اس کا. 1 تولے کا بھاؤ، سونے کا جو بھاؤ ہے اس کا ڈبل بھاؤ ہے. تو اس کے وزن کے برابر میں سونا دوں گا، اس کے وزن کے برابر میں مشک دوں گا، اور اس کے وزن کے برابر ریشم دوں گا، ریشم کا کپڑا. اور ریشم کا کپڑا تو آج دنیا میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے، یہ بناوٹی ریشم. اور ریشم تو ایسا ہوتا تھا کہ مجاہد جو ہے وہ لڑائی کے وقت اس کو پہنتے تھے، تلوار کا وار اس پر چلتا نہیں ہے، بڑا قیمتی ہوتا تھا. تو اس کے برابر میں ریشم کا کپڑا دوں گا. تو اتنی بڑی قیمت لگائی یوسف کی. اب یہ غلام کی حیثیت سے خریدے جا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ قطفیر جو تھا یا فوطیفار جو تھا وزیر خزانہ، وہ سمجھدار تھا، جا کر اپنے بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، دیکھو یہ غلام کی حیثیت سے اس کو مت رکھنا. اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہیں گھر میں رکھنا، اعلیٰ قسم کا بستر بھی ہو، اعلیٰ قسم کا سونا بھی ہو، اعلیٰ قسم کا کھانا بھی ہو، اس طریقے سے اس کو رکھنا، اور اس سے کوئی خدمت مل جائے، اس کی عزت کرنا، عزت کے مقام پر اس کو رکھنا. اکرمی مثواہ، اس کے ٹھکانے کو باعزت بنانا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید آگے چل کر ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہتے ہیں کہ وہ وزیر جو تھا وہ لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. دیکھو کہاں بھائیوں نے مارنا چاہا. ماں کی گود سے تو پہلے ہی سے محروم ہو چکے تھے، باپ کی چھپکتیں تھی اسی وہ بھی بھائیوں نے چھڑائی، اور دھوکہ دے کر باپ کو دھوکہ دے کر ساتھ لے گئے، جنگل میں لے جا کر مارا پیٹا، کندھے پر اٹھا کر اس کو پھینکا، سب کچھ کیا، کنویں میں ڈالا. اور وہ بھی کنواں ایسا کہ جو بالکل اجاڑ تھا، کوئی استعمالی کنواں نہیں تھا، اور وہ بھی جو ہے تنگ کنواں تھا، اور اس کے اندر سانپ بچھو تھے، ایسے کنویں میں ڈال دیا. لیکن اللہ کی تدبیروں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جہاں پر سارے اسباب چھوٹ جاتے ہیں وہیں پر بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں، مسبب الاسباب خود آ جاتا ہے. اس لیے دوستو جو ہیں، اگر انسان تقوی والی زندگی اختیار کرے، حالات و مصائب اور پریشانیوں کے اوپر صبر اور قوت تحمل اس کے اندر ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ میں آتی ہے. حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے، کوئی چیخ و پکار نہیں کی. قافلے والے لے گئے، وہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بھائی ہیں مجھے دھوکے سے لا کر مجھے اس طریقے سے کر دیا، یہ بھی نہیں کہا. کم قیمت میں بک رہے ہیں پھر بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں ملے. پورا راستہ مصر کا طے کیا، لیکن قافلے والوں کے سامنے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ سے مجھے جدا کر کے میرے بھائیوں نے دھوکہ دے کر اس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا، کچھ نہیں کیا. یہ صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی مارکیٹ کے اندر یوسف کی وہ قیمت کرائی جو آج تک کسی کی قیمت نہیں ہو سکتی. اور پھر لے جانے والا وزیر خزانہ جو تھا، اس نے بھی لے جا کر اپنی بیوی سے یہ کہا کہ غلام میں لایا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا نہیں. اس کو عزت کی ٹھکانے پر رکھنا، احترام کرنا، اس کو اچھے طریقے سے کھلانا، اس کا سونے کا انتظام اچھا ہو، کھانے کا انتظام اچھا ہو، کپڑوں کا انتظام اچھا ہو، اور اس کی قدر کرنا.
شاید کہ آگے جا کر ہمیں دفع دے گا، یا کچھ نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب یوسف جو ہے باپ کی گود سے تو چھوٹے، مصائب کو جھیلتے ہوئے اب شاہی محل کے اندر پہنچ گئے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے شاعروں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ چنانچہ اس وزیر خزانہ کی بیوی جو تھی اس کا نام عام طور پر زلیخا بتایا جاتا ہے، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، زلیخا بھی پڑھی جاتا ہے اور زلیخا بھی پڑھا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی نے اس کو حرکتوں کے ساتھ بیان کیا، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، وہ بھی کوئی کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن بہرحال یوسف کے حسن کے سامنے کس کا حسن چل سکتا ہے؟ آدھی دنیا اپنی خوبصورتی کو دی گئی تھی حضرت یوسف کو، اور وہ بیوی بھی شریف تھی، کوئی بگڑی ہوئی بیوی نہیں تھی، اور بڑی بااخلاق وہ بھی تھی، چاہے ایمان نہیں تھا، دونوں ایمان والے نہیں تھے، وزیر بھی اس کی بیوی بھی، دونوں ایمان والے اس وقت نہیں تھے۔ بعد میں تو جو ہے بیوی تو زلیخا وغیرہ حضرت یوسف کے نکاح میں جس کا بیان بعد میں آئے گا، لیکن اس وقت تو ایمان والے نہیں تھے۔ اب شاہی محل کے اندر پہنچ گئے، اتنا خوبصورت لڑکا، ہونہار، بااخلاق، اور چہرے کے اوپر نورانیت، سب کچھ تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عورت کو اپنے حسن پر ناز تو ہوتا ہے، لیکن اپنے حسن کا استعمال بھی غلط کرتی ہے۔ حسین لڑکیاں جو ہوتی ہیں عام طور پر اپنے اوپر بہت گھمنڈ اور ناز کرتی ہیں، اور ان کی نظریں بھی اچھی نہیں بنتی، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وزیر نے اپنی بیوی کو حوالے کیا یوسف، تو اس نے سب کچھ اکرام کیا، احترام کیا، اور بہت اچھی طریقے سے رکھا، اچھی طریقے سے کھلایا پلایا، ساری ضروریات بہم کی ساری ضرورت جو ہے اس کی پوری کی۔ اور لیکن زیادہ تر یہ عورت جو ہے یوسف کو باہر نکلنے نہیں دیتی تھی کہ کہیں اس کے اوپر کوئی دوسرا عاشق نہ ہو جائے، یا اس کو کوئی کچھ لے جائے، ایسا کچھ بھی ہو جائے، اسے زیادہ تر اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس گھر میں تھے، چاہے ان سے کام نہیں لیا جاتا، لیکن وہ بھی پھر بھی گھر کے اندر کام کاج کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ اخلاق تھا حضور کی بھی تو یہ حالت تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے، کبھی جھاڑو بھی دے دیتے تھے، کبھی آٹا بھی گھون لیتے تھے، کبھی روٹی بھی پکا لیتے تھے، چاول بھی پکا لیتے تھے، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہر بات میں آرڈر کرو بیوی کے اوپر، اخلاق بہر کوئی چیز ہے۔ آج جو میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس گھر کی رانی میں ہوں، اور مرد یہ سمجھتا ہے کہ گھر کا بادشاہ میں ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ولایت میں دو بادشاہ تو چلیں گے نہیں، پھر جھگڑا ہی ہوگا، تو آج یہی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہر طریقے سے ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن اب جو ہے اللہ تک کی طرف سے آزمائش چل رہی تھی، یہ آزمائش تو ہوئی، لیکن اب اس سے بڑی کڑی آزمائش آگے چل کر ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ زلیخا کا معاملہ کیا ہوا، جس کو قرآن پاک نے اختصار کے ساتھ لیکن بڑے بلیغ انداز میں بیان کیا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے آتے ہیں، لہذا وہ آگے واقعہ کیا بنا، اور جو حضرت یوسف اس گھرانے کے اندر کس طریقے سے رہے اور کہاں پہ پہنچے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔